محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد رحمت للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ نجوم الاہتداء والدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ رفیقان گرامی، یہ مہینہ اعلی حضرت کا مہینہ ہے، اس لیے ہماری محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہر مجلس میں اعلیٰ حضرت کا ذکر ضرور ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بہت لوگوں کو اس بات کی تکلیف ہے کہ یہ لوگ ذکر رضا اتنا کرتے ہیں کہ گویا ان کے زمانے میں کوئی اور عالم تھا ہی نہیں۔ اعتراض کرنے کے لیے زبانیں سب کے پاس ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے دماغ نہیں ہے۔ آدمی ذکر سب سے زیادہ اس کا کرتا ہے جس کا احسان اس کے اوپر سب سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن جس کے نزدیک دولت کی قیمت ہے تو وہ اس احسان کرنے والے کو مانتا ہے۔ ہمارے نزدیک دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے نزدیک جو اہمیت ہے وہ ایمان کی اہمیت ہے، تو جس نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے ہم اس کا احسان مانتے ہیں، اس کا برا لگے لگنے دو، لیکن یہ یاد رکھو کہ یہی اچھے لوگ کی پہچان ہے۔ ہم اچھے ہیں تو اچھوں کی طرح رہیں۔ ہمارا سلسلہ تو بڑا مضبوط ہے۔ اب تو لوگ اس تصوف کی بات کرتے ہیں کہ جیسے برسات میں ہر پتھر کے نیچے کیڑا نکلتا ہے، ویسے ہی ان کے ہر گلی میں ولی پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن میں کہہ دوں وہ ولی تو لڑکی کے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ اللہ ولی وہی ہوگا
جو سنت رسول کا پابند ہوگا اور جو سنت رسول کا پابند نہیں ہے وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں۔ اس لیے ایسے وصفوں کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے اس کے پیچھے بھاگنے کی تو وہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ مقبول شاہ کشمیری علیہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے بھاگو، تاج الشریعہ کے پیچھے بھاگو، محدث کبیر کے پیچھے کے پیچھے بھاگو، یہ آپ کو وہاں پہنچائیں گے جو آپ کی منزل مقصود ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو پرفتن دور ہے اس میں بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے۔ یہ کوئی ہماری تجارت نہیں ہے، اس تجارت میں ہمارا فائدہ ہوگا، جو دل ہمارا کرے گا ہم اس کی تجارت کریں گے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہاں دل دماغ نہیں چلتا ہے، یہاں جو چلتا ہے وہ وہی چلتا ہے جو احکام شریعت ہے۔ یہاں ہماری نفسیات، ہمارے نفسانیات، ہماری خواہشات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اصل جو ہے وہ شریعت اسلامیہ کی پابندی ہے اور احکام شریعت کی پابندی ہے۔ اس لیے اس میں یہ نہ دیکھا جائے کہ کون بڑے زیادہ مرید والا ہے، کون سب سے زیادہ سہولت دینے والا ہے۔ سہولت دینے والا آپ کو جو سہولت دکھا رہا ہے یہ حقیقت میں سہولت نہیں ہے۔ آج تو کچھ ایسے لوگ بھی ہو گئے جو کہتے ہیں اب دین و یسر، میرے آقا فرماتے ہیں دین آسان ہے، اور یہ بریلوی لوگ دین کو بالکل تنگ کر کے رکھتے ہیں، یہ حرام وہ حرام، یہ حرام وہ حرام۔ یہ کیا چیز ہے؟ لیکن انہوں نے حدیث کا مفہوم ہی نہیں سمجھا۔ الدین و یسر کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین محمدی جو ہے اور باقی دینوں سے جو گزشتہ دین ہے ان سب سے آسان ہے۔ ذرا سوچئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں اگر کسی کے بدن پر پیشاب لگ جاتا تو اس کو حکم تھا کہ وہ پیشاب کی جگہ، جس جگہ پیشاب لگ گیا ہے اس جگہ کو قینچی سے کاٹ کے پھینک دے۔ اگر کپڑے پہ پیشاب لگ جائے تو کپڑے کو کاٹ کے پھینکنے کا حکم تھا، لیکن الدین و یسر امت محمدیہ میں یہ حکم نہیں ہے۔ امت محمدیہ میں اگر نجاست مرئیہ ہے تو عین نجاست ظاہر کر دو، غیر مرئیہ ہے تو 3 مرتبہ دھلو اور اپنی اور اس کو ہر بار نچوڑو بھی، اور آخری بار جو ہے طاقت بھر نچوڑو۔ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، جو نجاست مرئیہ ہے وہابیہ، ان کو جو ہے اگر اس کو نجاست وہ مرئیہ ہے اس کو دور کر دو، اپنے آپ سے پاک ہو جاؤ گے۔ اور جو غیر مرئیہ ہے، جو آپ کے اندر گھوم رہے ہیں، چکا پہن کے ان کو دور بھی کرو، نچوڑو بھی، اور آخر میں جان ہی نکال دو۔ نہیں سمجھ میں؟ اس لیے کوئی بات نہیں، طاقت بھر نچوڑو۔ اگر آپ نہیں نچوڑ سکتے، مولانا خلیل صاحب زندہ ہیں، یہ نچوڑ دیں گے۔ بدر العلماء زندہ ہیں، اور الماس وہ تو الماس ہے، اور پتھر سے جانتے ہو ہیرے سے کیا کرتا ہے؟ شیشہ کرتا ہے، جس میں لوگ اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں تو وہابیوں کی دولت میں اپنے آپ کو بڑا دولت مند دیکھنے لگتے ہیں، ایسے کو کاٹنے کے لیے وہ ہیں۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، ہم لوگ جہاں جاتے ہیں ایمان کی بات کرتے ہیں۔ کوئی آئے واقعات بیان کرے، اب تو واقعات گھر گھر کے لوگ بیان کرتے ہیں،
اور کتنے ایسے ہوتے ہیں اللہ کی پناہ تقریر تو کر کے چلے جاتے ہیں جو ان کی اصلاح کرتے کہتے یہ لوگ فتنہ پھیلائے. ان کو بھی توبہ کراؤ اور آپ کو بھی توبہ کراؤ. ایسے لوگوں سے دور رہیں. اس عالم کی تقریر سنیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہے, اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند نہیں ہے اگرچہ وہ آپ کا قریبی کیوں نہ ہو اس سے آپ دور رہیں اور اسے اپنے جلسوں میں نہ بلائیں. یوٹیوب پہ دیکھ دیکھ کے لوگ آج کل علماء بلاتے ہیں. ذرا سوچئے, اور وہ لوگ آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, یہاں کیمرہ یہاں کیمرہ وہاں کیمرہ, لیکن یہ ان سے مقبولی ہے. سبحان اللہ. آپ کو ایک بھی کیمرہ نظر آ رہا ہے؟ ارے کیمرہ تو دور کی بات ہے, کسی کا موبائل بھی نکلا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. کیا یہاں سے دین کی تبلیغ نہیں ہو رہی ہے؟ کیا یہاں سے شریعت کا پیغام نہیں جا رہا ہے؟ بلا شبہ یہاں سے شریعت کا پیغام جا رہا ہے, اور جو پیغام جا رہا ہے وہی حق پیغام جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ہمیں ٹی وی کی ضرورت نہیں پڑی. کیا بات ہے, واہ بہت خوب. ویڈیو کی ضرورت نہیں پڑی. بے شک ہماری آواز بھی پہنچ رہی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اتر بھی رہی ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا سوچئے, تصویر سجانا ہے تو دل میں سجائیے. واہ سبحان اللہ. کسی محبوب کو دیکھا آپ نے کہ اپنے محبوب کی تصویر لے کے گھومتا؟ کوئی محب ایسا نہیں ہے جو اپنے محبوب کی تصویر کو سر عام دکھاتا پھرے. ہر محب اپنے محبوب کی تصویر دل میں رکھتا. بے شک. اور وہ سر عام کیوں نہیں دکھاتا؟ معلوم ہے اس کے پیچھے اس لیے کہ سر عام جو چیز دکھائی جائے گی اسے اپنے ساتھ لے کے نہیں جایا جا سکتا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. جو اپنے ساتھ جانے والا ہے وہ اپنا دل ہے, اور جب اس دل میں اپنے پیر کی تصویر سجائیں گے تو یہ پیر آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا, اور وہاں پہ آپ کو قبر کے سوالات یاد دلائیں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. موبائل تو آپ چھوڑ کے چلے گئے, پیر صاحب تو دنیا میں رہ گئے, آپ چلے گئے اکیلے. 5 روپے لے باغ آپ بڑے پیسے لے لیکن تصویر اب کیا کریں. لیکن ہم جو محبت کرتے ہیں یہاں سے کرو گے اس کا نتیجہ آپ دیکھو گے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے تو آپ کی قبر کیسے منور ہوگی, کیسی نورانیت اس میں دکھے گی. واہ سبحان اللہ. آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں صرف نماز پڑھو نماز, کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کے بعد جو چاہو کرو, جو چاہو کرو. وہابی سے ملو, رشتہ داری کرو, دعوتیں کھاؤ, دوستیاں کرو. نماز پڑھ رہے ہو تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو حساب دینا پڑے گا. اس لیے نماز پڑھو, باقی سب معاف. لیکن وہ لوگ بھول گئے کہ نماز پوچھا کس سے جائے. کیا بات ہے, واہ. نماز کس سے پوچھی جائے گی نماز کے بارے میں؟ کل قیامت کے دن نماز کے بارے میں کس سے پوچھا جائے گا؟ نماز سے پہلے بھی ایک منزل ہے جس کو قبر کہا جاتا ہے. کیا بات ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبر میں جب میت کو لٹایا جاتا ہے تو اگر وہ مومن ہے تو مجھے دیکھ کر کے وہ کہتا ہے کہ یہ تو وہ ہیں جن کو جو اللہ کے نبی ہیں ہمارے پاس آئے, یہ دلیلیں لے کر آئے, ہم ان پر ایمان لائے, ان کی تصدیق. اب یہ شخص کامیاب ہو گیا. اور رہا منافق یا کافر, وہ کہے گا میں ان کو جانتا ہی نہیں. جب رسول کو جانتا ہی نہیں تو کس کھانے میں گیا؟ جس نے رسول کو پہچانا
कब्र में मैदान महशर में उससे नमाज के बारे में पूछा जाएगा। और जिसने कब्र में रसूल को नहीं पहचाना मैदान महशर में उससे नमाज के बारे में नहीं पूछा जाएगा, अगरचे सारी जिंदगी वो नमाज पढ़ता है। मालूम क्या हुआ? असल ईमान है। ईमान है तो नमाज है, ईमान है तो हज है, ईमान है तो रोजा है, ईमान है तो ज़कात है। अरे यहाँ तक कि अगर ईमान है तो माँ बाप की खिदमत भी काम आएगी, उस्ताद को पानी पिलाना भी काम आएगा, अपने मुसलमान भाई को पानी पिलाना भी काम आएगा। अगर ईमान नहीं है तो कोई नहीं काम आएगा। इसलिए इस पुरखतन दौर में सबसे जरूरी चीज है ईमान की। और आपने हज़रत अल्लामा मौलाना शरीफुल उलमा मददुल आली से सुना कि सैयदना सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल शरीफ के बाद हजरत आला हजरत कश्मीरी अलैहि रहमतुल्लाह की जुबान से लोगों ने पूछा कि अब आला हजरत का विसाल हो गया तो हम किसकी पैरवी करें? तो आपने जवाब में इरशाद फरमाया कि आपके शहजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जलवा। मालूम क्या हुआ? बरेली से हमेशा दूर, बरेली से कभी मत कटना। जो बरेली से कटा वो ईमान से कटा, इसलिए बरेली से जुड़ के रहना तो बरेली के इमाम तुम्हारे ईमान की हिफाजत करेंगे। इसी वजह से हम उनका जिक्र जमील सबसे ज्यादा करते हैं कि सरकार आला हजरत का ये एहसान अजीम है कि उन्होंने मुसलमानों के ईमान की हिफाजत। लोग कहते हैं कि आप लोग अब ख्वाजा गरीब नवाज का भी उतना जिक्र नहीं करते जितना आला हजरत का जिक्र करने लगे, जबकि ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया। बिला शुबहा ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया है, लेकिन हिंदुस्तान में इस्लाम की हिफाजत सरकार आला हजरत ने की है। जिसने इस्लाम फैलाया है उसका भी एहसान अजीम है, और जिसने इस्लाम की हिफाजत की है उसका एहसान अजीम। दोनों के एहसान को हम मानते हैं, और इस पुरखतन दौर में जो ईमान की हिफाजत कर रहा है उसका एहसान हमारे ऊपर सबसे ज्यादा। इसलिए सरकार आला हजरत से अक्सर है और अपने ईमान की हिफाजत फरमाए।